بسم اللہ الرحمن الرحیم بین نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خانقاہیت کی دنیا میں ایک بڑی غمناک خبر ہے۔ حضرت خسرو بابا حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سجادہ نشین تھے، بڑی علمی اور روحانی شخصیت تھے۔ خاص طور سے آج کے دور میں ریلیونٹ دنیا میں جو کارنامے کیے جانے چاہیے، حضرت خسرو بابا نے زبردست طریقے سے انتہائی ڈسپلن وے میں وہ سارے کارنامے کیے ہیں۔ چونکہ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بہت اہم شخصیت کے ساتھ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت پروفیسر سید شاہ شمیم الدین منیمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضرت کی بھی ملاقاتیں رہی ہیں اور بارہا گلبرگہ شریف حضرت کا بھی جانا ہوا ہے، اور پوری طرح سے حضرت خسرو بابا کی خدمات سے آپ واقف ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو استقبال ہے آپ کا۔ خسرو بابا کے کارناموں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ جی، بلا شبہ آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ خسرو بابا کے رخصت ہونے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ عالموں کی صف میں، اکیڈمیشینز کی صف میں، صوفیوں کی صف میں، اچھے انسان کی حیثیت سے اور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے خسرو حسینی صاحب کئی لحاظ سے پورے بر صغیر میں ایک نمایاں شخصیت کے حامل تھے، اور جتنی بھی ان کی بڑائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا انکسار، ان کی عاجزی اور ان کی سادگی ان کی عظمت کو اور چار چاند لگاتی تھی۔ مجھے بارہا موقع ملا ہے گلبرگہ میں بھی اور دوسری جگہوں پر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، اسٹیج شیئر کرنے، تبادلہ خیال میں ساتھ رہنے کا بہت موقع ملا ہے، اور میں نے ان کے والد کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا ہے۔ لیکن اس خانوادے میں خسرو حسینی کی شخصیت بہت اہم تھی۔ ایک اہمیت اس بات کی بھی تھی کہ وہ کالج کو یونیورسٹی بنانے والے شخص تھے، اور ایک ایسی خانقاہ ان کے زمانے سجادگی میں خانقاہوں کی فہرست میں نمایاں بن کے سامنے آئی کہ یہ پہلی خانقاہ ہے شاید اس بر صغیر کی جس کا سجادہ نشین نہ صرف یونیورسٹی رکھتا ہے بلکہ یونیورسٹی کا خود چانسلر ہے۔ واہ واہ واہ! تو یہ ایک بڑی بات ہے، وہ مثالی سجادہ نشین تھے۔ اور ہندوستان کی جو صف اول کی خانقاہیں ہیں ان میں ایک خانقاہ حضرت سیدنا گیسو دراز بندہ نواز کی بھی ہے۔ اس خانقاہ کی اپنی ایک علمی جلالت ہے، علمی شان ہے، علمی پہچان ہے۔ حضرت بندہ نواز نے جس انداز سے قلم اٹھایا، چشتیوں کے اوصاف میں اگر کسی کو قلمی کاوشوں کی کمی نظر آتی تھی تو وہ اکیلے حضرت گیسو دراز نے پوری کر دی۔ واہ 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 واہ! اور حضرت گیسو دراز کے علمی شہپارے جو آج موجود ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چشتی بزرگوں کا علمی قدر کس قدر بلند و بالا تھا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی ان سے ملاقات کی غرض سے ایک روایت کے مطابق ایک بار اور دوسری روایت کے مطابق 2 بار ان کے قریب پہنچے ہیں، اور کوئی ایسا اس دور میں صوفی نہیں ہے جس کا تعلق حضرت گیسو دراز سے قریب یا دور کا نہ ہو۔ اور اس روایت کو آگے بڑھایا اس خانقاہ نے۔ اس خانقاہ میں لگاتار سجادگی کا سلسلہ رہا، اور علمی مشغلوں میں ساؤتھ انڈیا میں حضرت گیسو دراز کی خانقاہ کو شاید وہی مقام حاصل ہے جو اجمیر شریف کو پورے ہندوستان میں حاصل ہے۔ تو اس لیے حضرت خسرو حسینی کی رخصتی بلا شبہ ایک بڑا خلا پیدا کر رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے اخلاف جو اب تک کی ملاقات اور اب تک کے تعلقات سے ایسا لگتا ہے کہ خسرو حسینی کی تصویر ہیں ان کے صاحبزادگان،
تو امید ہے کہ وہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور وہ اس میں اور خوشنمائی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے، اور انہوں نے جس مشن کو آگے بڑھایا ہے اس کو اور ہرا بھرا، زندہ اور تابندہ فرمائے. الحمدللہ. تو حضرت خسرو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زبردست کارنامے کیے ہیں، جس طرح سے ابھی منیمی صاحب نے بھی بیان فرمایا، اور بھی بہت سارے منصوبے تھے جو کرنا چاہتے تھے خسرو بابا، اور جس طرح سے بھی منیمی صاحب فرما رہے تھے کہ آگے اخلاف سے ان کی امید کی جا سکتی ہے، اور یہ توقعات ہیں کہ وہ بہرحال ان کے منصوبے کو آگے بڑھائیں گے. یہ حضرت خسرو بابا کا ہی خاصہ ہے کہ انہوں نے پدرم سلطان بود کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ وہ بڑوں کی اولاد میں سے تھے، تو انہوں نے کارنامے بھی بڑے کیے ہیں. اور جس طرح سے یونیورسٹی کا قیام انہوں نے کیا، یہ اپنے آپ میں ان کی انفرادیت ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ زبردست شاعری کیا کرتے تھے، صوفیانہ شاعر تھے، اور ان کے کلام اب بھی محفل سما میں بھی پڑھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی الگ الگ شعبوں میں کام کیے. FM ریڈیو تک کا ان کا پلان تھا کہ وہ بندگان خدا میں پیغامات عام ہوں، اور ملک کے موجودہ حالات پر بھی ان کی بڑی گہری نظر تھی. خاص طور سے مسلمانوں کی اقلیت کی تعلیم کا بڑا زبردست منصوبہ ان کے پاس تھا، جس کی نظیر جو ہے وہ خواجہ بندر نواز یونیورسٹی کی شکل میں ہے. تو تمام خانقاہوں کے لوگوں کو بھی حضرت اس طرح کے منصوبے پہ کام کرنا چاہیے. کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ آپ نے صحیح فرمایا. اصل میں خانقاہوں کے اجزائے ترکیبی میں شامل ہے پڑھنا، پڑھانا، تحقیق. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی خانقاہ ایسی نہ تھی جس میں لائبریری نہ ہو، جس میں مدرسہ نہ ہو، جس میں دارالتحقیق نہ ہو. بلکہ خانقاہیں تو وہ تھیں جو کتابی اور علمی تحقیق سے آگے بڑھ کر خود اپنی تحقیق میں بھی لگاتی تھی کہ تم اپنے اوپر بھی ایک نظر ڈالو، اپنے بارے میں سوچو کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، کیسے ہو، اور تمہارا حشر اور نتیجہ کیا ہونے والا ہے. اپنے اوپر نظر ڈالو. وفی انفسکم افلا تبصرون جو بات کہی گئی ہے، خانقاہ تو وہاں تک آگے بڑھی ہوئی تھی. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی لکیر سے بہت جگہوں پر، بہت مقامات پر کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا اس نشانے کو حاصل کرنے میں چوک گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ خانقاہوں میں اس پر احتساب کی ایک نظر رہے گی، اور خانقاہیں پھر سے اپنے اس مقصد کو، اپنے اس منشور کو پورا کرنے کی طرف آگے بڑھیں گی. اور جس دن خانقاہیں اپنے اس منشور کو پورا کرنے کی طرف ایماندارانہ کوشش میں لگیں گی تو ایک انقلاب طے ہے. ہمیں امید ہے کہ نئی نسل جو آ رہی ہے اسے زمانہ بھی سبق پڑھا رہا ہے، اور اسلاف کی مہربانیاں بھی ان پر ہو رہی ہیں. اس لیے امید ہے کہ خانقاہوں کا رناسا ہوگا اور اچھے سے ہوگا. تو یہ خسرو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست کارنامے کیے ہیں، اور جس طرح سے حضرت ابھی بیان فرما رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں احیاء کی طرف لوگ بڑھیں گے، اور آبدہ کو اوسر میں تبدیل کرنے کی بھی کہیں نہ کہیں کوشش کی جا سکتی ہے، اور ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ اب حالات ایسے ہی ہیں کہ ہم مجبور ہو جائیں کچھ بہتر کرنے کے لیے. خسرو بابا کے حوالے سے ویڈیو دیکھنے والوں میں اگر کسی کو کچھ بھی معلومات ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں ان کے کارناموں کو آپ بیان کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اللہ پاک ان کی مرقت پر انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.